میرے محترم دوستو، علماء سے کام کی تائید چاہیے. میں نہیں کہتا خدا نہ کرے کہ یہ اپنا کام چھوڑ کر یہ کام کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا کام کر رہے. میرے ساتھی کہنے لگے کہ تو نے یہ کہہ دیا کہ مقام پر رہتے ہوئے بھی تعلیمی گشت ہونا چاہیے، اس کا ثبوت کہاں؟ دیکھو بھائی، دیکھو سنو، اگر ہم نے ایک ایک چیز کو نبوت سے اور صحابہ سے نہ لیا تو ہم کام کے طریقہ کار میں الجھیں گے اور تحریک کا رخ کام اختیار کر لے گا. حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم تو صحابہ کی نقل پر ہیں ایک ایک عمل میں. بس میرے دوست بزرگوں، ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی اور اللہ کے راستے میں نکل کر بھی تعلیمی گشت کریں گے، سب کو ترغیب دے کر تعلیم میں لا کر جوڑیں گے. اسی طرح میرے محترم دوستوں، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کی بھی مشق کرنی ہے. کس کی؟ اکرام کی مشق. خدمت سے تواضع پیدا ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دھیان سے سنو بات. ایسا ماشاءاللہ مجمع جم کے بیٹھا ہوا، میرے تو ایسا مجمع کہیں دیکھا ہی نہیں آج تک. اللہ بہت جزائے خیر دے، اس مجاہدے پر ہی اللہ ہدایت دیں گے. تو میرے محترم دوستو، اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنا تربیت کے لیے ہے، ضرورت کے لیے نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو خود لگاؤ خدمت میں، لاؤ یہ کام میں کروں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے صحابہ پر سارے کام تقسیم کر دیے. کون بکری کاٹے گا، کون گوشت بناوے گا، کون کھانا پکاوے گا. آپ نے فرمایا میں کیا کروں گا کہ نہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکڑیاں چننے کے لیے گئے، جنگل لکڑیاں چن کر لائے. مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو مشقت سے اٹھا رہے تھے، حالانکہ وہ آپ سے اٹھ نہیں رہا تھا. میرے محترم دوستو، ذمہ دار کو کبھی بھی جماعت میں ممتاز ہو کر نہیں چلنا چاہیے. ہر سمجھتے تھے جو اس کام میں نکل کر کسی خدمت کو اپنی حیثیت سے چھوٹا سمجھے گا وہ پہلے سے زیادہ بڑائی لے کر لوٹے گا. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت سے تواضع کی مشق کرنی ہے. خدمت لینا کسی سے نہیں، خدمت لینا کسی سے نہیں. دیکھو، ایک جماعت روانہ ہوئی، واپس آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی کارگزاری سنی. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ کام تو اس نے کیا ہے، فلاں آدمی نے. جب سواری سے اترتا تھا فوراً نماز میں مشغول ہو جاتا، عبادت میں، تلاوت میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، اعمال مشغول. سواری پر بیٹھتے ہی تلاوت میں مشغول ہو جاتا، نیچے اترتے ہی نماز کی زبان لیتا. ہم سے زیادہ، ہم میں سے کسی نے اتنا نہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کی ضروریات کون پوری کرتا تھا. یہاں تک پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے جانور کو چارہ کون دیتا تھا، اس سواری کو چارہ کون دیتا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سارے کام ہم کرتے تھے اور یہ عبادت کرتا تھا. فرمایا کہ تم سب کے سب اس سے افضل ہو. ہمارے ساتھیوں کا اللہ مجھے معاف فرماوے، خدمت لینے کا مزاج بن گیا. ایک جماعت نظام الدین پہنچی بے وقت، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا حجرے کے سامنے، جماعت کے ساتھی کھانا کھا رہے تھے. ایک نے آواز دے کے کہا دوسرے سے، اے فلاں پانی پلا. میں فوراً نکل کے باہر آیا. میں نے کہا رے تم نے پانی مانگا؟ کہ ہاں اس لیے مانگا کہ خدمت کی جماعت کے ذمہ ہے. میں نے کہا خدمت کی جماعت کے ذمہ خدمت کرنا ہے، آپ کے ذمہ ان سے خدمت لینا نہیں ہے. عام مزاج یہ بن گیا کہ خدمت کی جماعت کا مطلب کہ اس سے خدمت لی جاوے. بالکل نہیں، بلکہ خدمت کی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد کی جاوے. اپنا کام خود کرو، اپنی ضرورتیں خود پوری کرو. اس سے ہمارے اندر اکرام کی مشق پیدا ہوگی، اکرام کی مشق پیدا ہوگی. اکرام کس کا؟ اپنی جماعت والوں کا نہیں. یاد رکھو، اکرام انسانیت ہے ہمارے یہاں، اکرام انسانیت. ہماری مشکل تو یہ ہے کہ ہم نے صرف خرچ کرنا اس راستے میں، انتظام تک. میری بات سنو خوب غور سے.
ہم نے اس راستے میں خرچ کرنا انتظام تک سمجھا ہوا ہے. کھانے پر اتنے پیسے خرچ ہوں گے، چائے پہ اتنا خرچ ہوگا، سواری پر اتنا خرچ ہوگا. چلو بھائی 500 روپے کی جماعت تیار ہو گئی، روانہ کر دو. کہاں جاوے کہ 500 روپے میں اتنا کرایہ اور اتنا کھانا، اتنی سواری. مولانا فرماتے تھے کہ ہم اس نقل و حرکت کو انفاق کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ آپ کی جماعت روانہ ہوئی، ٹرین میں بیٹھی ہوئی، اب کہیں گے امیر صاحب ہم 10 آدمی کی جماعت ہے، 10 چائے لے آؤ، 10 بسکٹ لے آؤ. یہ بخیلوں کی جماعت ہے، یہ بخیلوں کی جماعت ہے. نہیں میرے محترم دوستو، تمہارے ٹرین میں اور مسلمان بھی بیٹھے ہوں گے، غیر مسلم بھی بیٹھے ہوں گے، انہیں بھی چائے کو پوچھ لو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر خوب اجر کی امید کرو. ہم اکرام مسلم سے اکرام، اللہ اکبر. دیکھو سنو میری بات بہت دھیان سے، اگر ہم نے کسی کا اکرام جماعت کا آدمی ہونے کی حیثیت سے کیا تو خدا کی قسم ہم فرقہ بنا رہے، امت نہیں بنا رہے. اگر ہم نے کسی کا اکرام اپنی جماعت کا ہونے کی حیثیت سے کیا تو ہم فرقہ بنا رہے، امت نہیں بنا رہے. ہم نہیں جانتے کہ آدمی کس طبقے کا، کس فرقے کا ہے. ہم تو باعتبار انسان ہونے کے اس کا اکرام کر رہے. جماعت کھانا کھا رہی، غیر لوگ بیٹھے ہیں، انہیں پوچھ لو، ٹھیک ہے وہ آپ کا کھانا نہیں کھاویں گے، وہ آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوں گے، یا آپ کے پاس ان کے کھانے کی چیز نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے؟ تم نے پوچھ لیا، اللہ اکبر. کہیں گے یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان دشمن ہیں. ارے یہ تو دوست تھے. ہمارے مزاج میں تنگیاں پیدا ہو گئی، اس نے حالات کو ہم پہ تنگ کر دیا. ہر ایک دوسرے کو باعتبار مقابل کے دیکھ رہا، باعتبار معاون کے اور مصاحب کے نہیں دیکھ رہا. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کرو. ٹرین میں بیٹھے ہو، غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چائے آئی پہلے انہیں پوچھو، آپ چائے پیئیں گے؟ اتنا پوچھ لینا ہی اللہ کی رحمتوں کو نازل کرے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. اور اگر تم بحیثیت جماعت کے چل رہے، ہماری ایسا فرماتے تھے جماعت تو خود تفریق کا لفظ ہے، جماعت خود تفریق کا لفظ ہے، ہم جماعت نہیں ہیں. میں کیا حال بتاؤں کام کرنے والوں کا. ایک ہی کپڑے کی دکان، ایک آدمی داخل ہوا کہ یہ کپڑا کتنے کا، کہ 100 روپے کا ہے، 1 پیسہ کم نہیں، ایک ہی ریٹ ہے. پھر غور سے دیکھا، اوہو آپ تو وہ ہیں ہمارے ساتھ آپ کو چلے لگا تھا 2 سال پہلے، کہ ہاں وہی ہوں، کہ آپ کے لیے تو 50 روپے کوئی بالکل آپ کے لیے رعایت ہے، جس بھاؤ لیا ہے اسی بھاؤ دوں گا آپ کو. جماعت کے آدمی ہے نا آپ؟ ہاں جماعت کے آدمی ہماری، آپ کے لیے 50 روپے. پھر دوسرا آ گیا کوئی، اس کو کہ 100 روپے سے 1 پیسہ کم نہیں. کیوں؟ کہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، جماعت کا آدمی نہیں ہے. سارا کام ہی پلٹ گیا. جن کے ساتھ احسان کرنا تھا ان کے ساتھ معاملہ کیا، جن کے ساتھ معاملہ کرنا تھا ان کے ساتھ احسان کیا، الٹا کر دیا. ماسٹر فرماتے تھے اپنوں کے ساتھ معاملہ کرو تاکہ تعلقات باقی رہیں، اور اجنبی کے ساتھ احسان کرو تاکہ تعلقات قائم ہوں. ہماری طبیعتیں تنگ ہو گئی. اگر جماعت کا آدمی مل جائے گا جماعت کے آدمیوں کو تو خوب جگہ ہے، خوب کھانا ہے، خوب وسعت ہے، آ جاؤ ہماری جماعت کا آدمی ہے. خدا کی قسم اس تنگ ذہنیت سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. میرے دوست بزرگوں عزیزوں، اللہ کے راستے میں نکل کر خوب خرچ کیا کرو. خرچ کرنے کے لیے لے کر نکلو، خرچ کرنے کے لیے لے کر نکلو. اضافی کھانا پکاؤ، اضافی چائے خریدو. ٹرین میں بیٹھے ہو، سب کو پوچھو بھائی چائے پیو گے، بسکٹ لو گے؟ تم نے
ہم تو اکرام سے اکرام انسانیت چاہتے ہیں. پہلے جسے محدود کر دیا اکرام مسلم تک، پھر محدود کر دیا صرف اکرام کن کا کہ جماعت کے ساتھیوں کا اکرام، کیونکہ ہماری جماعت کے آدمی ہیں. اس سے امت کبھی نہ بنے گی، اس سے فرقہ بنے گا. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اکرام حد سمجھتے تھے، اکرام کی حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. حضرت صحابہ دیکھو پتہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ کیا کیا. یہ ہے اکرام. اس لیے ہر شخص کو اس کے مرتبے پر رکھو. مشائخ کا کیا مرتبہ، علماء کا کیا مرتبہ، انزل الناس منازلہم، یہی اکرام کی حقیقت ہے کہ ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھو.